لفظ میرے ہیں باتوں کی، حسن و حسین ہے پھول کے، حسن و حسین ہے پھول کے، ان میں ہے عادات کی، ان میں ہے عادات کی، لفظ میرے ہیں باتوں کی، پڑھتا ہوں میں نعت کی، لفظ میرے ہیں باتوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ موجود ہیں۔ سلام کا جواب صرف بچوں نے دیا ہے، آواز بھی انہی کی آئی ہے۔ میں جب بھی آپ کے ہاں تشریف لاتا ہوں تو میں آپ کو اللہ احکم الحاکمین کے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صحیح فرمان ہے کہ جو بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اسی وقت 30 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا آپ میں سے کوئی بھی ساتھی، کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی میری ماں اور بہن ان 30 نیکیوں سے محروم رہ جائے، تو سب اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور سلام کا جواب دیتے ہوئے اللہ احکم الحاکمین سے 30 نیکیوں کا اجر سمیٹیں۔ اور میں آپ سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ یہ آنے جانے کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے اپنی باتوں کو بھی سٹاپ کریں، اور جو مہمان آپ کے پاس علماء کرام، قرۂ کرام تشریف لائے ہیں ان کو توجہ اور انہماک سے سنیں اور سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ میں انتہائی مشکور ہوں اللہ احکم الحاکمین کی ذات کا، جس نے وعدے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد میں انتہائی مشکور ہوں اپنے مشفق، اپنے مربی فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو ہمارے پیارے چاچو جان ہیں۔ انہوں نے اپنے اس بھتیجے کو آپ جیسے نیک احباب کی زیارت کا موقع فراہم کیا۔ محترم جناب قاری بشیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، بھائی عتیق الرحمن سندھو صاحب اور دیگر جتنے بھی آج کی اس محفل کو سجانے والے دوست احباب ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ سب کی محنتیں قبول فرما کے سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ احکم الحاکمین ہماری سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ تو میں انشاءاللہ العزیز حمد و نعت تو آپ کو سناؤں گا، اور قاری بشیر صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ مجھے ہر دفعہ حافظ قرآن والی نظم کی فرمائش کرتے ہیں، وہ بھی پوری کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے قبل میں اپنی پیاری بہن کی ایک خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب میں آیا ہوں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ معاذ بھائی پہلے قرآن پاک کی تلاوت ضرور سنانی ہے، اور میری بہن کا حکم ہے میں انشاءاللہ العزیز ضرور قرآن پاک کی چھوٹی سی تلاوت بھی کروں گا، اور اس کے بعد اپنے حمدیہ اور نعتیہ کلام کا آغاز کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواها والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما
شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. بلا تمہید حمدیہ اور نعتیہ کلام سنا کر آپ احباب کے ایمان کو جلا بخشنا چاہتا ہوں. شاعر بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہتا ہے رب کی جب حمد میں سناتا ہوں رب کی جب حمد میں سناتا ہوں انتہائی سکون پاتا ہوں یہی جعفر میرا وطیرہ ہے رب کا کھاتا ہوں رب کا گاتا ہوں. جو رب کا کھاتا ہے اور رب کا گاتا ہے بولے دوسرا چاہے نہ بولے کوئی گلہ نہیں کوئی شکوہ نہیں. یہی جعفر میرا وطیرہ ہے رب کا کھاتا ہوں رب کا گاتا ہوں. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. قسم سے ایک ایک جملہ سننے والا ہے اور میں آپ سے اتنی ریکویسٹ کروں گا کیونکہ جملہ مکمل ہو کوئی بھی سبحان اللہ کی صدا آپ نے بلند کرنی ہے. جنت کے اندر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ احکم الحاکمین آپ کا ایک درخت لگا دیں گے انشاءاللہ. تو جتنی دفعہ بھی سبحان اللہ کہیں گے یہ کوئی ایسے معمولی بات نہیں ہے. سبحان اللہ کہنا محبت سے سماعت کیجئے گا اور داد دیجئے گا امداد نہیں داد. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. تجھ کو معلوم ہے اللہ تجھ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. جس کو چاہیے بولے تجھ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. تجھ کو معلوم ہے تجھ
تجھ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے۔ معاف کرنا مجھے تیرا بندہ ہوں میں، معاف کرنا مجھے تیرا بندہ ہوں میں، معاف کرنا مجھے تیرا بندہ ہوں میں۔ معاف ہونی میری، توجہ، معاف ہونی میری ہر خطا چاہیے، معاف ہونی میری ہر خطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے۔ اور دیوانوں تڑپ جانا اللہ احکم الحاکمین میں شاعر کمال کا لکھتا ہے، کہتا ہے بھر کے جھولی میری میرے معبود نے، وہ بھر کے جھولی میری میرے معبود نے، بھر کے جھولی میری میرے معبود نے، مسکرا کے کہا مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے۔ تجھ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے۔ اور اب جو جملہ پڑھنے لگا ہوں جملہ مکمل ہو، ہاتھوں کو لہرا کر اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے ہاتھوں کو لہرا کر سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے۔ شاعر بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہتا ہے عقیدہ میرا میرے اسلاف کا، ہے عقیدہ میرا میرے اسلاف کا، ہے عقیدہ میرا میرے اسلاف کا، توجہ، بعد رب کے ہمیں بعد رب کے مجھے مصطفیٰ چاہیے، آئے ہائے آئے ہائے، بعد رب کے ہمیں بعد رب، یہ ہے جماعت اور مسلک حق، مسلک اہل حدیث کا عقیدہ، بعد رب کے مجھے بعد رب کے ہمیں مصطفیٰ چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے۔ اور مثل بے آب ماہی تڑپتا پھروں، پانی کے بغیر مچھلی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح جناب سیدنا صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کس طرح تڑپتے تھے۔ شاعر کہتا ہے مثل بے آب ماہی تڑپتا پھروں، مثل بے آب ماہی تڑپتا پھروں، مجھ کو صدیق کی ہم کو صدیق کی وہ ادا چاہیے، ہم کو صدیق کی وہ ادا چاہیے، کیوں
کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، تجھ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے۔ جن کا ذوق تازہ ہوا ہے ذرا محبت سے کھل کھلا کے مسکرا کے کہیں سبحان اللہ۔ یقیناً جب آپ مسکراتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہیں تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ ابھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کروں گا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے شاعر کہتا ہے، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، اور چھڑ جائے جب ذکر ان کا، چھڑ جائے جب ذکر ان کا، لگتی ہے کائنات ان کی، لگتی ہے کائنات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، اور جب بھی درود میں پڑھتا ہوں، جب بھی درود میں پڑھتا ہوں، خوش ہوتی ہے دیوانوں تڑپ جانا، خوش ہوتی ہے ذات ان کی، خوش ہوتی ہے ذات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ اور اب بات آئی ہے آقا کے یاروں کی، اصحاب پیغمبر کو ماننے والوں، تڑپ جانا، کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ بڑا افسوس ہوگا جو صحابہ پیغمبر کے لیے نہیں بولے گا، میرے لیے نہیں بولنا، آقا کے یاروں کے لیے بولنا ہے۔ کل قیامت کا دن ہو، اللہ صحابہ پیغمبر کا ساتھ نصیب فرما دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مسافر ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ کل قیامت کو آقا اور آقا کے یاروں کا ساتھ نصیب فرما دے۔ صدیق عمر عثمان و علی، صدیق عمر عثمان و علی، ہے ذی شان ہے ذی
شان جماعت کی ہے، ذی شان جماعت کی، تیری جنت دا باپ تیرا، کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، جیوے ہووے اووے راضی کر باپ نو، جیوے ہووے اووے راضی کر باپ نو، اف بھی نہیں کہنا کدی، اف بھی نہیں کہنا کدی، کہندا اے خدا کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، بوہا تیری جنت دا باپ تیرا، کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، اور باپ جے ناراض ہوئے رب بھی ناراض، حدیث کا ترجمہ، باپ جے ناراض ہوئے رب بھی ناراض، باپ دی رضا وچ رب دی رضا، باپ دی رضا وچ رب دی رضا، کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، بوہا تیری جنت دا باپ تیرا، کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، اوے حسن سلوک جنا کیتا باپ نال، حسن سلوک جنا کیتا باپ نال، تیرے نال کرے گی، ہاں تیرے نال کرے گی اولاد برا، کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، بوہا تیری جنت دا باپ تیرا، کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، اور معاذ اس کولو پوچھ قدر باپ دی، معاذ اس کولو پوچھ قدر باپ دی، ہو گیا اے جیندہ، ہو گیا اے جیندہ باپ جدا، ہو گیا اے جیندہ باپ جدا، کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، بوہا تیری جنت دا باپ تیرا، کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا۔ ہمارے اس ادارے میں الحمدللہ 8 طلباء کرام نے حفظ القرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں۔ یقیناً دل خوش ہوتا ہے جس طرح ہمارے محترم بھائی استاد الحفاظ فضیلت الاخ بڑے بھائی جان حضرت قاری بشیر صاحب حفظہ اللہ تعالی جس طرح محنت اور لگن کے ساتھ پڑھا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کی اس عبدالحکیم کے سرزمین پر آپ کے اس ادارے جیسی پڑھائی کسی ادارے میں نہیں ہے۔
یہ میں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے تو یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، اور ماشاءاللہ تعداد بھی بہت زیادہ ہے اس ادارے کے اندر۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمارے پیارے چاچو جان حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی، اللہ ہمارے پیارے چاچو جان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے، وہ اسی طرح اس ادارے کی سرپرستی کرتے رہیں، اور اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ جو ان پر خرچ کرتے ہیں، اللہ دن رات اس ادارے کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اللہ یہ عالی شان مرکز اللہ کروڑ روپے کا اس پر خرچ آ چکا ہے، اللہ مزید اس پر خرچ آنے والا ہے۔ اللہ ہم صدق دل سے دعا کرتے ہیں اللہ اتنی مبارک محفل ہے، اللہ اس ادارے کے اوپر جتنا قرض ہے اللہ دور فرما، یار آمین کہیں۔ اللہ اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے اندر جتنا مزید پیسہ درکار ہے اللہ غیبی امداد فرما۔ انشاءاللہ العزیز ابھی حافظ قرآن کی شان پڑھ کر اجازت چاہوں گا، اور میرے سے متصل بعد استاذ القرآ فضیلت الشیخ حضرت قاری محمد وسیم عزیزی حفظہ اللہ تعالی بڑے خوبصورت انداز میں خوش لہانی کے ساتھ میرے اور آپ کے قلوب و اذہان کو قرآن کی تلاوت سے انشاءاللہ منور فرمائیں گے۔ تو سنیے حافظ قرآن کی شان۔ آج یہ ناچیز جو بیٹھا ہے صرف قرآن کی وجہ سے بیٹھا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے قرآن کے لیے پسند کیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جیڑی حافظ قرآن نو ملنی جیڑی حافظ قرآن نو ملنی دستار دیاں کیا باتاں نے۔ جو حافظ بیٹھے ہیں کم از کم وہ بولیں، اور حافظوں کے جو والدین آئے ہیں بڑا یقین کریں یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بڑا ابھی آپ انشاءاللہ اسی کلام کے اندر سنیں گے اللہ کتنی شانوں سے نوازیں گے۔ جیڑی حافظ قرآن نو ملنی دستار دیاں کیا باتاں نے، جیڑی حافظ قرآن نو ملنی دستار دیاں کیا باتاں نے، جو محنت دے غم دور کرے، جو محنت دے غم دور کرے، غم خار دیاں کیا باتاں نے، جو محنت دے غم دور کرے، غم خار دیاں کیا باتاں نے۔ رب کے نئے قرآن پڑھدا جا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ حافظ قرآن کو مخاطب کر کے کہیں گے اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، اے اہل قرآن، رب کے نئے قرآن پڑھدا جا، نال جنت سیڑھیاں چڑھدا جا، رب کے نئے قرآن پڑھدا جا، نال جنت منزلہ چڑھدا جا، نال جنت منزلہ چڑھدا جا، نال جنت درجے چڑھدا جا، جتھے آخری سین قرآن دیے، جتھے آخری سین قرآن دیے، اس مقام دیا کیا باتاں نے، جیڑی حافظ قرآن نو ملنی ہے دستار دیا کیا باتاں نے، جیڑی حافظ قرآن نو ملنی ہے دستار دیا کیا باتاں نے، جو محنت دے غم دور کرے، غم خار دیا کیا باتاں نے۔ اور حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ سنیے، اللہ حافظ قرآن جب گھر سے نکلتا ہے
اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگنے دیتا. جدوں حافظ گھر وچوں چلدا ہے, جدوں حافظ گھر وچوں چلدا ہے, رب اپنے فرشتے گھلدا ہے. فرشتوں کے پر ہوتے ہیں زمین پر, حافظ قرآن کے پاؤں فرشتوں کے پروں پر ہوتے ہیں. جدوں حافظ گھر وچوں چلدا ہے, رب اپنے فرشتے گھلدا ہے, رب اپنے فرشتے گھلدا ہے, رب اپنے ملائک گھلدا ہے. رب دتی ہے شان جو حافظ نو, رب دتی ہے شان جو قاری نو, اس شان دیا کیا باتاں نے. رب دتی ہے شان جو قاری نو, رب دتی ہے شان جو حافظ نو, اس شان دیا کیا باتاں نے. جو محنت دے غم دور کرے, غم خار دیا کیا باتاں نے. اور حافظ قرآن کے والدین کے لیے کیا اجر ہے. ہائے ہائے, اللہ کے پاک نبی کی حدیث کا ترجمہ سنانے لگا ہوں. رب سونے دا تاج پہنانا ہے, ماں باپ نو تاج پہنانا ہے, انہوں ہیرے نال سجانا ہے, ہیرے موتیاں نال سجانا ہے. والدین نو ماں باپ نو تاج پہنانا ہے, انہوں ہیریاں نال سجانا ہے, ہیرے موتیاں نال سجانا ہے. انی چمک اس دی ہونی ہے, چمکار دیا کیا باتاں نے. انی چمک اس دی ہونی ہے, چمکار دیا کیا باتاں نے. اور میں اپنے اس ادارے کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. شعبہ حفظ قرآن تھے جاری ہے, الحمدللہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں, آپ کو جیسا استاد پڑھانے والا ملا ہے شاید آپ کے شہر میں نہ ہو. شعبہ حفظ قرآن تھے, اور قاری قرآن جو صاحب قرآن ہوتا ہے اس کی قدر کیا کریں. یہ آپ کے گھر کا کوئی ملازم نہیں ہوتا, یہ اللہ کے بڑے مقرب لوگ ہوتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. آئے ہائے ہائے. شعبہ حفظ قرآن تھے جاری ہے, شعبہ حفظ قرآن تھے جاری ہے, ایتھے ہندی اعلیٰ ترین پڑھائی ہے, ایتھے ہندی اعلیٰ ترین پڑھائی ہے. کند ذہن بھی کم عقل, تھوڑی عقل والے, کند ذہن بھی حافظ بن جاندے, کند ذہن بھی حافظ بن جاندے, ہوشیار دیا کیا باتاں. کند ذہن بھی لائیں اپنے بچوں کو, انشاءاللہ العزیز یہ ادارہ آپ کے بچوں کو قاری قرآن بنا کر بھیجے گا. کند ذہن بھی حافظ بن جاندے, ہوشیار دیا کیا باتاں نے. جیڑی حافظ قرآن نو ملنی ہے, اس شان دیا کیا باتاں نے.